حضرات محترم، دین کی تبلیغ کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ چلیے حضرات محترم غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا گائک تھا، یعنی سنگر، گانا گانے والے تھا۔ اس کی آواز میں اتنی مٹاس ہوا کرتی تھی، سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے، اس کا گانا سننے لگتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جانتے ہیں، اور وہ اتنا اچھے انداز سے گاتا ہے، سارے کے سارے لوگ فدا ہو گئے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کا گانا سننے آ جاتے تھے، سارا وہاں ہجوم ہوتا تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس گائک کو کہنے لگے، ارے تم اتنا اچھا گانا گاتے ہو، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ سننے آ جاتے ہیں، کیوں نہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں نہ تم اسلام نہیں قبول کرتے؟ تو شخص کہنے لگا، اے عبد القادر، تمہارا مذہب اسلام ہے، میرا مذہب اسلام نہیں ہے۔ ارے میں اچھے انداز میں گاتا ہوں، اسی لیے تمہیں حسد ہے نا۔ غوث اعظم سے کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، اسی لیے تمہیں حسد ہے نا، تاکہ لوگ میرے طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ارے وہ تو غوث اعظم ہے، ہم سب کے پیر ہیں، بڑے پیر ہیں۔ غوث اعظم تو اس کی حالت پورا جان لیے ہیں، اور غوث اعظم اسے دیکھتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سال بیتتے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، جب کوئی بھی انسان جوان ہوتا ہے تو جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے اگر میں پہاڑ کے چٹانوں کو اگر میں ٹھوکر مار دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے، اس کا بھی وہی عالم۔ ارے میں تو جوان ہوں، میری آواز میں لوگ متاثر ہیں، میرے آواز میں لوگ دیوانے ہیں، سارے لوگ میرے آواز میں مر مٹتے ہیں۔ بس یہی کچھ سال بیت گئے ہیں، اس کی آواز میں میٹھاس کم ہوتی چلی گئی ہے، اس کی آواز میں دم نکلتی چلی گئی ہے، آمدنی بند ہو گیا ہے۔ جب گھر میں آمدنی بند ہو جاتی ہے، آپ حضرات اچھے جانتے ہیں گھر میں ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہے، گھر میں آپ کی کیا قدر ہے، گھر میں آپ کی کیا عزت ہوتی ہے۔ ہر گھر کا یہی رویہ ہے، جب کوئی مرد کماتا ہے تو ہی اسے عزت ہوتی ہے، جب مرد کمانا چھوڑ دیتا ہے، ارے اس کی آمدنی بند ہو جاتی ہے، اس گھر میں اس کی عزت کم ہوتی چلی جاتی ہے، بچے اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، بیوی اس کی عزت نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص بوڑھا ہوتا چلا گیا، گانا گانے بند کر دیا ہے، سارے کے سارے اس کے جتنے بھی تاثیرات ہیں پورے بند ہو گئے ہیں۔ ارے اس کے گھر میں بھی اسے دھکیل دیتے ہیں تو قبرستان میں جا کر بیٹھنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ رو رہا تھا، ارے وہ تو ایک کافر تھا، ارے وہ تو ایک گانے گانا والا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا ہے، میرے غوث اعظم کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرے غوث اعظم کا گزر ہوا تو غوث اعظم نے دیکھا وہ شخص جو جوانی میں گانے گا رہا تھا، جوانی میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا تھا، وہ گائک آج قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آتا ہے، اپنے کاشانے میں چلے جاتے ہیں، اپنے خانقاہ میں چلے جاتے ہیں اور مریدوں سے کہنے لگے، ارے فلاں قبرستان میں ایک گائک بیٹھا ہوا ہے، اسے جا کے بلا لے کے آؤ۔ جیسے ہی حکم ہوتا ہے، ایک مرید اٹھتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے اور جا کے کہنے لگا، اچھا تمہیں میرے غوث اعظم بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ جیسے ہی کہنا تھا، کیا مجھے غوث اعظم جانتے ہیں؟ ارے وہ تو ہر ایک کی دل کی راز کو جانتے ہیں، چلے آؤ۔ وہ جیسے ہی وہ گائے غوث اعظم بارگاہ میں چلے جاتا ہے اور غوث اعظم کے چہرے میں اپنی نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جوانی کے عالم میں غوث اعظم کو تانے دیا کرتا تھا، جوانی کے عالم میں غوث اعظم کے شان میں بدبختیاں کہا کرتا تھا۔ وہ غوث اعظم سامنے موجود ہیں، یہ بڑھاپے کے عالم ہے، نظریں جھکے ہوئے ہیں، غوث اعظم کھڑے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ یہ نہیں کہا، میرے غوث اعظم نے فرمایا، خیریت سے ہو؟ دیکھیے غوث اعظم کا انداز دیکھیے، خیریت سے ہو؟ کافر ہے، تعظیم کر رہے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں اگر سید نہیں تو اس کی تعظیم ضرورت نہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، کافر ہیں، غوث اعظم تعظیم کر رہے ہیں۔ وہ غوث اعظم کو گالی دینے والا تھا، غوث اعظم کو تانے دینے والا تھا، لیکن غوث اعظم اسے کہہ رہے ہیں خیریت سے ہو، تو وہ رونے لگا، غوث اعظم کے قدموں میں گرنے لگا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، میں جب جوان تھا تمہاری خیر نہیں رکھا تھا، میں جب جوان تھا تمہیں گالیاں بک رہا تھا، جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تم میری قدر اتنی کر رہے ہو۔ اے عبد القادر، اگر میں توبہ کر لوں کیا تمہارا رب میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو غوث اعظم مسکرانے لگے، ارے میرا رب وہ ہے جب تم صدق دل سے توبہ کرتے ہو تو تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدلا سکتا ہے۔
तुम्हारे सारी खताएं माफ फरमा सकता है, पहले कलमा पढ़ो। जैसे ही उसने कलमा पढ़ लेता है तो गौसे आजम उसे कलमा पढ़ा देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसकी तौबा को भी कबूल फरमा लिया है। हाथ किसके हाथ में दिया था? अरे गौसे आजम के हाथ में दिया। अगर कोई गौसे आजम के हाथ में अपना हाथ को दे देता है, वो गौसे आजम की जिम्मा है कल कयामत में बख्शवाना है। बस हमारी जिम्मेदारी शरीयत पे चलना है, शरीयत के अहकाम पर अमल करना है। जब हम शरीयत को भूल जाएंगे, शरीयत को भूल बैठेंगे तो हमारा भी यही आलम हजरत मोहतरम। इसीलिए सच्चों के साथ हो जाओ। क्या उसे कोई गायक बचाया था? क्या उसके घर वाले बचाए थे? कोई नहीं हजरत मोहतरम। बचाया है तो एक मुसलमान बचाया है, अरे बचाया है तो एक अल्लाह का वली बचाया है, अरे बचाए हैं तो मेरे गौसे आजम बचाए। ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। और एक